السلام علیکم۔ تم کب خود سے یاد کرتے ہو رب کو؟ جب دنیا سے ٹھکرا دیے جاتے ہو بھی کرتے ہو نا یاد رب کو؟ بتاؤ، جاتے ہو نا اپنی چاہت مانگنے کے لیے اس کے پاس؟ بتاؤ، جاتے ہو نا اپنی خواہشات کے لیے اس کے پاس؟ وہ جو خود تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، بتاؤ جاتے ہو نا دنیا کی چاہت کے لیے اس کے پاس؟ تم کب پہلے پکارتے ہو اس رب کو جب دنیا تمہاری فریاد انسنی کر دیتی ہے؟ پھر پکارتے ہو نا رب کو جب تک وہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا؟ تم کب سمجھتے ہو اس کی مصلحتوں کو؟ وہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ یہ دنیا کے سہارے سب عارضی ہیں، یہ دنیا کی چاہتے سب وقتی ہیں۔ بس اللہ کی مدد تم سے ایک دعا دور ہے، بس اس کے ایک کن کی بات ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ موت تک پہنچنے کے لیے بار بار صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ بھی ہوتا ہے جس کا سوچا نہیں ہوتا، وہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ جہاں خیالات اپنا دائرہ بند رکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر جو ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس کے مطابق دل بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ سنو، وہ مصیبتوں سے موت سے نکال کر سامنے رکھ دینے والا رب ہے۔ دعائیں آئے طوفانوں کا رنگ بدل دیتی ہیں۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے، انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے، دنیا میں عبادت گزار بن کر، آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔